کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، تو دل لگانے کا بھی اللہ کے ہاں ایک معیار ہے. ایک حد تک دل لگانا یہ نہ صرف جائز بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری، لیکن اس کی ترغیب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگے گا. کبھی آپ نے کسی کو بھوک لگ رہی ہو، آپ اس کو روٹی کے فضائل نہیں سناتے کہ دیکھ جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لینی چاہیے. وہ کہے گا آپ کے مشورے کے بغیر بھی میں یہ کام کر لوں گا، آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس لیے شریعت میں دنیا سے دل لگانے کے فضائل کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود بخود لگتا ہے، نیچرل ہے. پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہاں تک لیگل ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جتنا لیگل ہے اس کو انلیگل سمجھنا حرام ہے. جتنا لیگل دل لگانا ہے نا اتنا کیا ہے، لیگل ہے. اس پہ اگر کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے. تبھی اسلام نے جس اہتمام سے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے. پابندی ہے. لوگ ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، اس وقت کے فقہا کا اس میں اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جائز تھا. مسئلہ کیا تھا وہ میں بیان کروں گا تو یوٹیوب پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی نا، اس لیے میں اصل مدعا کو بیان کرتا ہوں جو اس مسئلے سے سبق دینا مقصد ہے. وہ ہے امام حنیفہ کے نزدیک جائز تھا، باقی فقہا کیا کہتے تھے اس کو ناجائز. اب کسی نے امام صاحب پہ الزام لگایا کہ ابے یہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں، رخصتیں دے رہے ہیں، دیکھو وغیرہ وغیرہ نا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی نظر میں یہ جائز ہے تو آپ خود کیوں نہیں یہ کام کرتے، اور اگر خود یہ کام نہیں کرتے تو ناجائز کیوں نہیں کہتے پھر اس کو. تو امام صاحب نے فرمایا، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ عبارت پڑھے ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے دور حدیث میں، پورے الفاظ یاد نہیں ہے. غالباً یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، سورج رکھ دیں، یا یہ کہ مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیں. یعنی جتنا بھی مجھے فورس کریں، مجھے یہ کہلوا دیں کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، تو میں اس کو ناجائز قرار نہیں دوں گا، کیونکہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو پورا زور لگا دو، میرے منہ سے یہ نہیں نکلوا سکتے کہ یہ ناجائز ہے. کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں گا، امام صاحب کی بات کا مطلب کیا کہ میں ایک چیز کو جائز سمجھ رہا ہوں اور میں لوگوں کے دباؤ میں یا تانوں میں آ کے اس کو ناجائز کہہ دوں گا، تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی کم درجے کا ظلم بولو نہیں ہے. یوٹیوب کے مسئلے میں نا لوگ ہم پہ یہی زور لگا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب کا بیان پیش کر رہے ہیں، کبھی فلانا کا بیان پیش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو ہم مفتی طارق مسعود صاحب حرام کہیں، پھر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے چینل ہے. ہم 20 دفعہ جواب دے چکے، بھائی ہمارا چینل تو بعد میں بنا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت جب ہم نے اس کا فتویٰ دیا جائز ہونے کا. تو وہ کیا ہے، فورس کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہمیں اس دلیل کا جواب دے دو، میں اسی وقت ناجائز کہہ دوں گا، 2 سیکنڈ بھی مجھے ناجائز کہنے میں نہیں لگیں گے. لیکن ایک چیز کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں پبلک کے پریشر میں آ کے، تو قیامت کے دن الٹے ہم لٹکے ہوئے ہوں گے، آپ لٹکے ہوئے نہیں ہوگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو اور بھی ناجائز قرار دینا پڑے گا. اب یہ ٹاپک چل گیا تو میں اس کو، کیونکہ لوگ پھر شارٹ کلپ بناتے ہیں، پہلے وہ امام صاحب کی بات مکمل کر لوں. تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے یہ نکلوا دو نا کہ یہ ناجائز ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا جائے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہوں گا. تو یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو جائز سمجھ رہا ہے تو اس کے ناجائز قرار دینا بھی جرم ہے. جیسے ناجائز کو حلال کر دینا، حرام کو حلال کر دینا جرم ہے، ایسے ہی حلال کو حرام کر دینا بھی کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے. مشرکین یہی جرم تو کیا کرتے تھے. حلال حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس. اب میں ایک مثال دیتا ہوں یوٹیوب کی آمدن سے متعلق. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، دارالعلوم کرنگی کا تو کوئی اس بارے میں واضح فتویٰ موجود نہیں ہے. بنوری ٹاؤن جو یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ لوگ، وہ اس لیے کہ وہ ویڈیو ہی کو حرام کہتے ہیں. یہ جو ہماری ویڈیو بن رہی ہے یا علماء کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ اسی کو تصویر میں داخل سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ان کے اس فتوے کو فالو کرتے ہو تو پھر پورا فالو کرو. آپ پھر ویڈیو ہی کو حرام سمجھو، یوٹیوب کی میں کسی بھی کانٹینٹ کو حرام سمجھو آپ.
تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ بھی علماء ہیں اور اہل حق علماء ہیں. جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی کسی کی بھی رائے کو بھی فالو کر لے تو اس میں ملامت نہیں ہوتی. تو اگر آپ ان کی اس رائے کو فالو کرتے ہو کہ ویڈیو حرام ہے, پھر یوٹیوب چھوڑ دو, آپ ٹک ٹاک میں جائز چیزیں دیکھنا بھی چھوڑ دو, یہ ان کی رائے ہے. تو جب ان کی یہ رائے ہے تو پھر تو وہ یوٹیوب کا سارا سیٹ اپ ہی ان کے نزدیک ناجائز ہو گیا نا. ہمارے ہاں تو جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کی آمدن حرام ہے, وہ یوٹیوب پہ آ کے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو بنوری ٹاؤن کی نظر میں تو یہ عمل ہی ناجائز ہے, یوٹیوب پہ آنا ہی ناجائز ہے. آپ کا بات سمجھ میں. دوسری بات یہ مسئلہ ویسے ابھی بیان کرنے کا تھا نہیں, اچھا بھلا ہمارا دنیا کی محبت پہ بیان چل رہا ہے, پھر یہ یوٹیوب کو میں نے گھسیٹ دیا. یہ جمعے کی نماز کے بعد میں بیان کروں گا تاکہ ہمارا ٹاپک جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا, اس میں یوٹیوب کی آمدن کا ٹاپک چھیڑوں گا. ابھی نہیں چھیڑوں گا میں, کیونکہ پھر میرا جو اچھا بھلا ایک بہترین ٹاپک چل رہا ہے وہ رہ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے جو دنیا کی محبت سے منع کیا, میں نے عرض کیا کہ اس میں جو جائز چیز ہے اس پہ بھی پابندی لگانا اسلام میں حرام ہے. کوئی نہاری کھا رہا ہے, کوئی بریانی کھا رہا ہے, کوئی دیکھ کے ڈھکن دیکھ سے جب آپ بریانی کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اس کی خوشبو سے انجوائے کر رہا ہے, تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی. تو ہمارے جب میری والدہ اور ہمارے گھر کی خواتین گئیں حضرت کے گھر نا, بیان ہوتا تھا تو حضرت کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بہت سونا پہنا ہوا تھا. ہمارے حضرت کی اہلیہ نے گولڈ بہت پہنا ہوا تھا, اور بھی بہت ساری خواتین گئیں. تو وہ سب آ کے کہنی بھائی یہ مولانا ہے, ان کی بیگم نے اتنا گولڈ پہنا ہوا ہے, یہ کس ٹائپ کے مولانا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں گھر والوں کو گولڈ زیادہ پہناؤں گا. اور حضرت اسپیشل اس دن لازمی ان سے کہتے تھے پہنو جس دن خواتین بیان میں آئیں, تاکہ یہ جو کانسیپٹ مولویوں کے گھروں کا یا دینداروں کے گھروں کا ہے نا, اور یہ جو دنیا سے محبت کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. میں پورے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں دے رہے بھائی جان, ہم پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو, پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. آپ گوگل پہ ٹھک کر لکھو, ٹھک کر کے آ جائے گی. لکھنے میں ٹائم ہوگا, آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. پوری حدیث عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, پرا گندا لباس, بال بھی بکھرے ہوئے. ہم ہوتے نا جو ہم نے اسلام کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اپنی کھوپڑی میں, ہم کہتے بزرگ صرف یہی ہے. آج ایک ہم نے بزرگ دیکھا کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے اور بال بھی کیا ہیں, میلے کچیلے اور بکھرے ہوئے. ہماری نظر میں کانسیپٹ کیا ہے؟ تبھی روحانی عامل جتنا میلا ہوگا نا اتنا زیادہ چلے گا. پھر روحانی عاملوں پہ آ گیا میں, اللہ معاف فرمائے. روحانی عامل جتنا گندا, جتنی انگوٹھیاں اس کی ہوں گی نا, بالکل چھچورے نہیں جیسے لیڈیز پنا, اس میں انگوٹھیاں 6 4 انگوٹھیاں یہاں ڈالی ہوئی ہوں گی, منہ میں پان, بڑی بڑی مونچھیں اور میلا بدبو, جتنا اور جتنی الٹی الٹی باتیں کرے گا جو سمجھ میں ہی نہ آئے. ان کے چینل آپ دیکھ لو, ان کے یوٹیوب پہ بیان سنو روحانی عاملوں کے, نہ سر نہ پاؤں, پتہ ہی نہیں چلتا بیان بول کیا رہا ہے. یہ پتہ نہیں مسٹنڈے بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے, ایسے عاملوں کے سامنے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے. وہ میں ان سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت اوپر کی باتیں ہیں, بہت اوپر کتنی بہت. اچھا عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں. جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا, تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں. جیسے آپ ہے نا, آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا, یہ ایکٹنگ ہے, ایسے کریں گے. یہ پھر یہ شو کرتے ہیں ہم آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے. یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ, سمجھ لو, ایکٹنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے.
تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا وہ. خیر, اور جتنی لمبی لمبی پھینکے گا ہمزاد موکل, کہہ رہے ایک آپ ہو ایک آپ کا ہمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کر آپ بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا, کوئی ہمزاد میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی موکل میرے ساتھ نہیں ہے, میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے ایک فرشتہ ہے, وہ یہ ہمزاد نہیں ہوتے. وہ جن انسان کو شیطان ہے جس کو جن سے تعبیر کیا ہے, وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا, فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا, وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے, وہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ, اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا, باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا, بھائی کو بھی, بہن کو بھی, اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ, لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا, یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں پہ بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے, دیکھا ہوگا بعض دفعہ, بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے, اس دھاگے کو ہٹایا, ہاتھ سے چپک گیا, اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا, اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں نا, پھر یوں یوں کیا, ادھر چپک گیا, پھر یوں کیا, ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا, مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے, یا نہا کے آ جاؤ. تو وہ پھلترو کہلاتا ہے, اس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا, آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2-2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے, پوری زندگی آپ بیگم یہاں ہے. یہ شریعت نہیں ہے بھائی, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر, تو کیا بات کر چل رہی تھی یار, جلدی سے سمیٹیں. عاملوں پہ تو میں آ گیا تھا, وہ تو میں ہر بیان میں آتا ہوں, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. دنیا سے محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایک لمٹ ہے, اس سے کم کم جائز ہے, کیونکہ اگر وہ محبت بالکل بھی نہیں ہوگی تو ہم تو رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے, کمانا چھوڑ دیں گے, بیوی بچوں کی فکر چھوٹ جائے گی, محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی, زندگیاں خراب. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, پراگندہ حال, پراگندہ بال, لباس بھی پراگندہ. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے, تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء, حضرت حکیم علماء رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا, اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے, یہ غریب ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ فرق چاہتے ہیں, یہ فطرت کا حصہ ہے, یہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے, غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی. وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے, جب غریب ہمیشہ غریب رہتا, ٹھیلے پہ ہی رہتا, اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا, اتنی دولت کے گنی نہیں جائی, تو وہی ہوا, پھٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے, کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے یہ. وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا, اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی, اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے,
تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے. اور سورہ زخرف آپ دیکھیں, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی, تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی, سب نے فیکٹریاں بنا لی, تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی کہاں سے لاؤ گے؟ سارے ہی فیکٹریوں کے مالک. تو نظام عالم تباہ, کسی کی فیکٹری نہیں چلے گی. چلتی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سے غریب ہیں, آپ ان کو تھوڑی تنخواہوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ بنایا ہوا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے شریعت کا مزاج ہے, جب دولت ہے تو وہ لباس پوشاک اور سواری سے جھلکنی چاہیے. باقی اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے, پھر ہمارے نبی کے لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا, حضرت عمر کا لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے دولت رکھی نہیں ہے, مسکینی میں زندگی گزاری ہے. ہم ان دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے خریدنے کے, اور وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو آپ بھی ایسے ظرف پیدا کرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, غربت اور مسکنت کے راستے کو اختیار کرو. جتنی دولت آئی ساری خرچ کر دو, شام کو کھانے کو روٹی بھی نہ ہو, اور کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی دھاگا بھی نہ ہو سینے کے لیے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی, پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لاکر میں بھی پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بینک میں الگ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. چمونی آپا کو جو وہ ڈالی ہوئی, انہوں نے کمیٹی ڈالی